بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ احمد صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار یہ سعادت اس لیے بخش رہا ہے کہ اس سے پہلے کی جو محفل ہم شریک ہوئے وہ محفل اللہ قبول کیا ہے، اس لیے دوسری محفل کی توفیق دیا۔ یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہی اللہ چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی سب غم بھلا دیجیے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حبیب یہی چاہتا ہے۔ حبیب سے جس چیز کو بھی نسبت، لفظ چیز پر غور کیجیے اور عظمت سمجھیے اس محفل کی۔ جس چیز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو قابل مدحت نہ ہو، تعریف کے قابل نہ ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ یثرب، یثرب قابل تعریف نہیں، ہر اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں برائیوں کی آماجگاہ ہو۔ نبی سے نسبت ہو گئی، طیبہ بن گیا۔ مکہ سمپل شہر تھا، بس نبی سے نسبت ہو گئی، معظم بن گیا۔ اور اب جو سب سے بڑی بات بول رہا ہوں میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے ذریعے سے، آپ بھی اس لفظ سے اگر مفتی صاحب بھی بولے تو غصہ جائیں گے۔ اے حریص ادھر آؤ۔ آپ بولے کیا حضرت؟ حرص قابل مذمت ہے، حرص وہ صفت ہے۔ حرص سمجھ رہے؟ حیدرآباد میں ہرس بولتے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو سننا صحیح سے بولیں، صحیح ہے۔ تو حرص جو کرنا، یہ مذمت اس کی ہوتی ہے۔ کچھ کھیڑے گاؤں میں حڑیص بھی بولتے ہیں۔ ہاں کیسا حڑیص ہے، کبھی کھایا نہیں کیا؟ اس طرح سے، یعنی یہ چیز، یہ وصف، یہ صفت تعریف کے قابل، یہ بھی نسبت مصطفیٰ پالی ہے تو اللہ نے قرآن میں نبی کی شان بیان کیا، حریص علیکم۔ اب اس سے بڑی بات کچھ ہو سکتی ہے؟ آپ تو پہلے ہی سے اللہ کی زبان پر اشرف المخلوقات ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مدحت وہ مذمت کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہترین کیلنڈر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہترین شکل میں، یعنی اشرف المخلوقات ہیں آپ۔ مدحت ہی مدحت ہے آپ کی تخلیق میں، نیچر میں۔ تو آپ کو اگر اس محفل سے نسبت حاصل ہو جائے تو بتاؤ نور علی نور ہے کہ نہیں؟ نور علی نور ہے کہ نہیں؟ مذمت والی چیز کو نسبت مل جائے، مدحت سے تبدیل ہو جائے، وہ آپ تو کسی بھی طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ
پیچھے ہی صحیح صحابہ اور اہل بیت کے کنتم خیر امتن کے مخاطب تو ہیں، پیچھے ہی صحیح، میں ڈائریکٹر نہیں بول رہا ہے، نہیں خیر، ہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیچھے ہی صحیح. اچھا پیچھے ہی رہنے میں صحیح ہے کیونکہ ان کا راستہ منزل مقصود تک ہے، اس لیے ہم نہیں بھٹک سکتے. الحمدللہ. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6. اس میں ایک دم ڈائریکٹلی اردو کے حساب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دم سیم اردو کے حساب سے. یعنی اگر اس آیت کو کنورٹ ٹو اردو کریں گے نا، جس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے آپ، ٹرانسلیشن کو کنورٹ ہے نہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا جشن میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. اس کی ایک چھوٹی، اس کو پوری آیت کی وضاحت کر دوں آپ، اور ذرا خوب مسکرائیے. اور اگر واقعی غم تکلیف ہے نا تو آپ، اچھا وہ کل میں واضح نہیں کر سکا وہ حدیث کو جو مین بات بولنی تھی، پہلے وہی واضح کر دیتا ہوں کہ حضرت ابی ابن کعب نے، وہ جلدی سے اگر آپ لوگ کل سنے تھے نا، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ درود میں اور دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی سے جب پوچھا گیا کتنا دعا کروں کتنا درود پڑھوں، اور درود کا معنی سمجھ گئے ہیں آپ. درود جو ہے یہ کوئی ایسا مطلب جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ایک عمل ہے، نہیں نہیں، ایک عمل نہیں ہے، یہ نبی کی تعظیم ہے، نبی کی عظمت ہے، نبی کی شان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ بہت بڑی بات ہے. تو درود کا جو عمومی لفظ سمجھاتا ہے نا، ہم 1000 بار پڑھے، 10 لاکھ بار پڑھے، اس میں جو نقطہ مجھے کل دینا تھا وہ نہیں دے سکا. درود میں اور دعا میں آپ کو اگر کہا جائے کہ اللہ سے مانگو، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ درود پڑھو، تو دل آپ کا کیا کہے گا؟ اللہ سے مانگنے والا دل تو یہی کہے گا نا، اول آخر پڑھ لیں گے، ایک ایسا ایک دم ایزی لے لیں گے آپ، اول آخر درود شریف پڑھ لینا وغیرہ، یعنی مین جو ہے آپ دعا کو اہمیت دیں گے. لیکن اس حدیث سے آپ سنیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں دعا اور درود میں کتنا پڑھوں آپ پر؟ تو نبی خاموش ہے. پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 25% درود پڑھوں، 75% دعا کروں، چلے گا اس طرح سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہو لیکن اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پہلا لفظ تھا تم جتنا چاہو، اس کے بعد اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر. اس کے بعد اب زیادہ کا لفظ سنتے ہی بولے اچھا تو 50% کر دیتا ہوں یا رسول اللہ، 50%. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا تم جتنا چاہو اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. آپ کہتے ہیں اس میں بھی فرما دیا اور زیادہ کرو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر 75% پڑھوں کیا؟ نظر مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، منشأ رسالت کو صحابہ کیسا بھانپ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ آرڈر نہیں کر رہے ہیں مگر سمجھ رہے ہیں صحابی کہ یہ آرڈر ہی ہے. چنانچہ جب تیسری بار کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ 75%. اب ایک دم الٹا ہو گیا، 75% کرو. تو کہا تم جتنا چاہو اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. یہ لفظ زیادہ اور درود کے کانسیپٹ میں آپ اگر تھوڑا سی سمجھ جائیں تو یہ محفل میں زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، یاد رکھیے جتنا کرو گے نا نبی کی طرف سے یہی بولی آئے گی اور زیادہ کرو تو بہتر ہے، اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. اور ابھی جو اس کا نقطہ بتاؤں گا وہ ایک دم فیل کر کے آپ جائیے. فرمایا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ایسا کرتا ہوں دعا والا انڈیکس جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اب پورا کا پورا درود ہی پڑھوں گا. نبی مسکرا کر اتنا خوش ہوئے. آپ سوچے ذرا، اب آپ ہم لوگ اگر کہیں پھنس جائیں، اب پھنس جانا ہی بولتے کٹوں پر، ارے کیا کر رہا با چل نماز کو، کیا کر رہا، کیا یہ سب ہلا رہا ہے، آج کتنے دیکھ رہے ہوں گے کیا کر رہا. لیکن نبی خوش ہو گئے اور کہے کہ جا یہ عمل تمہارے لیے کافی بھی ہے وافی بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. باپ رے باپ، کافی بھی ہے وافی بھی ہے. اب جو میں نقطہ دے رہا ہوں کہ یار ایک دم آل ان آل دعا کو ایک دم ہٹا ہی دی،
اور درود ہی آل ان آل پڑھنے بولے، پھر مانگیں گے کب اللہ سے؟ آپ اپنی نیڈڈ چیزیں کب مانگیں گے اللہ سے؟ تو اب اس میں نقطہ سنیے، سبحان اللہ، نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کو بھی جانتا ہے، وہ پیدا کیا ہے نا، وہ سب جانتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے یار میرے حبیب کی خالی تعریف کرنا، تو کچھ نہیں بھی بولے گا نا تیری ضرورت پوری کر دوں گا، کیا یہ ہے اصل نقطہ، اس میں یہ ہے اصل نقطہ کہ تو بس نبی کی تعریف کر، پھر میں پوری تیری لائف سکوٹ کر دوں گا، جہاں تک ہے پچھلا بھی ختم، آنے والی ساری زندگی تمہاری میری عطاؤں میں گزرے گی، کیونکہ تو مانگے گا تو ایک دو چیز مانگے گا، یہ دے دے وہ دے دے، یہ دے دے وہ دے دے، حبیب کی تعریف کر، نہ یہ نہ وہ بلکہ سب کچھ مل جائے گا، سبحان اللہ، یہ ہے اصل نقطہ۔ اچھا میں نے حدیث کہا ہے نہیں، حضرت بولے نہیں بولنا، آپ حدیث میں ہے کہتے ایسا بولیے، آپ جامع ترمذی شریف، یہ حدیث پاک ہے، بڑی مشہور، بڑی خوبصورت، اور ہزار بار سنے ہوں گے، لیکن یہ نقطہ رہ گیا تھا جو آج میں نے مکمل کر دیا۔ تو جتنی بھی آپ نبی کی تعریف کریں گے، سنیے، ابھی کہا نا انہوں نے نبی کی سنت ہے، تو آپ ایسے نہیں فرید صاحب بولے، نہیں، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بتا رہا ہوں چاہت والی سنت ہے۔ ایک تو یہ کہ ابھی 2 رکعت ابھی پڑھے ہوں گے آپ، لیکن یہ احساس ہوا کہ یہ نبی کی چاہت ہے، سنت ہے، بس پڑھ لیا آپ 2 رکعت، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اب سنیے، ریلیٹڈ آف نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت والی چیز جو بھی آپ کر رہے ہیں، یہ نبی کی چاہت والی سنت ہے، اور زیادہ کرو تو بہتر ہے، اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ وہ کیا زیادہ کرنے بول رہے تھے؟ پرسنٹیج میں اگر نبی درود کے بجائے دعا بھی کہہ دیتے کہ نہیں، ہاں ایک بار اول آخر پڑھ لیے کافی ہے، لیکن نہیں، دعا کو ہٹا ہی دیے، کیونکہ میں جانتا ہوں دعا میں تم یہ مانگو گے وہ مانگو گے، بیٹا دے دے، بچے کو کامیاب کر دے، بیٹی کو یہ کر دے، شادی بیاہ ہو جائے، بس ختم، 4-5 چیز مانگے گا، میں تیری پوری لائف اور یہاں سے لے کے جنت تک کی تمام راہیں تیرے لیے آسان کر دوں گا۔ یہ ہے ثناء محمدی کا کمال، یہ ہے عظمت محمدی کا کمال، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا کمال، یہ ہے اصل اسٹرانگنیس۔ الفاظ کے اعتبار سے نہ سمجھیے کوئی چیز، حقیقت میں جائیے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات یہ بتائیے، بچہ پیدا ہو جائے تو ایک دم یقین ہے نا بھائی، ابھی جب بچہ نہیں ہوا، آپ کی تو شادی ہو گئی نا الحمدللہ، ہاں دیکھو شادی جن کی نہیں ہوئی، اب ان کے تعلق سے بچہ کی بات ہی نہیں کرنا، شادی ہو گئی پھر بھی بچے نہیں ہوئے تو بچے کی سوچتے بھی نہیں، کلیئر بات ہے، الگ بات، آپ سمجھیے اس کو، ابھی بچہ نہیں ہوا، ابھی اولاد نہیں ہوئی، ابھی کسی کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ دونوں مل کر روز ذکر کریں، وہ آنے والا ہے، یہ کپڑا لائیں گے، وہ کپڑا لائیں گے، ایسا پہنائیں گے، بازو والا کہے کہ کون آنے والا ہے بھائی، تیرے کو کیسا معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ اب سمجھیے اس بات کو، میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ جو امپاسبل پہلو ہے، پیٹ میں بھی اگر بچہ ہو، سونوگرافی بھی غلط ہے اور ہوا ہے، اور انڈیا میں تو خیر بین ہے ہی، یہاں تو کر ہی نہیں سکتے آپ، لیکن اگر اس سے بھی کہیں تب بھی وہ غلط ہے۔ ابھی جب تک نہیں آیا اس کا ذکر نہیں ہوتا، خواہشیں ہوتی، تمنائیں ہوتی، آرزو ہوتی، ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، یہ پڑھائیں گے، یہ سب ہوتا، لیکن قسم خدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نہیں آئے ہیں، اور نہیں آنے کی اب بات کہہ رہا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج لوگ آنے کے بعد بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، آنے سے پہلے اللہ پاک نے کیسا کیسا ذکر کیا ہے، امپاسبل عنوان میں ساری پاسبلٹی موجود ہے، اور یہاں تو ابھی ایک دم مکمل نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ بدعت نہیں، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بدعت کی بات کر رہے ہیں۔ سنیں قرآن کہتا سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ بعثت محمدی سے پہلے، من قبل، اب قبل کا معنی تو افٹر ہی ہوگا نا، بیفور ہوگا، ہاں پہلے ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے، آنے سے پہلے اللہ سے، دھیان دیجئے گا، اللہ سے
یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ وہ آنے والے کے صدقے میں فتح عطا فرما. یہ قرآن ہے. آنے والے محمد کے صدقے میں فتح عطا فرما. آنے والے. کمال ہے یار. کہاں گئی ہے کہ کون سی امت ہو آ رہا. آپ اتنی سی بھی عقل نہیں ہے. جن کو نبی نہیں ملنے والے ہیں، نہیں ملے ہیں، سمجھیے آپ. اب وہ لوگ جو ابھی نبی نہیں آئے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آنے والے کا عنوان دے کر، وسیلہ لے کر فتح و نصرت پا رہے ہیں. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی فتح عطا بھی فرماتا تھا. بتائیے وہ ایک خیال ہے نا بھائی، وہ حقیقت تو نہیں ہے. ابھی نہیں آئے ہیں نبی تو ایک خیال ہے، عالم خیال میں اب نالج ہے، پریکٹیکل تو نہیں ہے. نبی آ گئے آپ کے پاس. نبی آ گئے. آنے سے پہلے کامیابی اس نبی کے ذریعے سے، اس نبی کے ذکر کے ذریعے سے، اس نبی کے وسیلے سے. اور آ گئے تو کامیابی نہیں ملے گی. واہ غضب ہے. بیفور کامیابی کا راز اور آفٹر ناکامی. بدعت کا فتویٰ یہی تو مطلب ہے نا کہ آپ ناکامی بتا رہے ہو نبی کے ذکر کو، نبی کی عظمت کے بیان کرنے کو. اللہ نے آخر اس جملے کو کیوں قبول کیا اور فوراً مدد فرمائی کہ اے اللہ جو آنے والا، جو بھیجے گا تو آخری زمانے میں، اس نبی کے صدقے میں. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیانی کے معاملے میں آفٹر اور بیفور کا مسئلہ نہیں ہے، آل ان آل کا مسئلہ ہے. آفٹر اور بیفور کا مسئلہ نہیں ہے، آل ان آل کا مسئلہ ہے. بلکہ ایوری ڈے ایوری تھنگ کا مسئلہ ہے، آل ان آل کا مسئلہ ہے. اب سمجھے آپ. اس لیے ذکر محمدی سے ایک انسپائر ہو کر آج جائیے کہ اور کرو تو بہتر ہے. یہ ہے اصل. اور کرو تو بہتر ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں. ان کو بھی کہیے اور کرو تو بہتر ہے. یہ جو کرے وہ ثابت چھوڑیے، یہ تو قسمت ہے، لیکن اور کرو تو بہتر ہے. اچھا اس میں ایک اور نقطہ دیکھیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 75 کے بعد بھی، 100 کے بعد بھی کہا کہ واہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ اور زیادہ. یہ اور زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اور زیادہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جو درود تم پڑھ رہے ہو نا، یہ تمہارا دخل نہیں ہے، یہ محض میرے خدا کی توفیق ہے. اس لیے جتنی توفیق ملتی جا رہی ہے لیتے چلے جاؤ. یہ ہے اصل. کہاں اللہ کو توفیق روکنے والا معاملہ نہ پیش کرنا. اور کرو تو بہتر ہے. یہ ہے اصل اس حدیث پاک کا مفہوم. اور اسی لیے فرمایا اور زیادہ. مطلب اب تک جو پڑھے یہ قسمت، یہ تقدیر. اب جو اور پڑھو گے یہ سعادت سمجھ کر کے پڑھنا. اس لیے آج کے بعد سے ہم بھی، آپ بھی یہ عہد کر لیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیز نہ مانیں، نہ مانگیں. آپ دھیان دیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیز جو کوانٹیٹی ہوتی ہے نہ مانگیں. کیا دعا کرنا، کیسا دعا کرنا. آپ آنکھ بند کر کے آج کے بعد سے اپنا شیڈول بنا لیجئے. ہمیں اپنے حبیب کا ذکر کرنا ہے، باقی خدا ہے. ہمیں رسول کا ذکر کرنا باقی خدا ہے. کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ نبی کی تعریف تم کرو، ضرورتیں پوری میں کروں گا. دیکھا آپ نے، ضرورتیں پوری میں کروں گا. یہ بتائیے مدینہ مسجد میں اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ قادر کی بات کر رہا ہوں. یہی بولتے ہیں نا لوگ، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے. تو بھائی آپ یہاں بھی اللہ سے دعا کریں تو قبول کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ مگر کہہ رہا نہیں، میرے حبیب کے پاس آؤ. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں مانگنا چاہتے ہو، توبہ کی قبولیت چاہتے ہو، رحم چاہتے ہو، مغفرت چاہیے، دے تو سکتا یہاں بھی ہوں لیکن دوں گا نہیں، دوں گا مصطفیٰ کے وسیلے سے. کیا بات. دیکھا آپ نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جب دریر مسعود مصطفیٰ پہ حاضر ہو گئے تب. اب یہاں پر پھر وہی سر پھرے یہی کہیں گے ارے ہم تو انڈیا میں ہیں، کیسا حاضر ہونا. اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام فرمایا سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں کہ تم فزیکلی طور پر، مسافت کے طور پر میرے حبیب سے دور ہو سکتے ہو لیکن میں ہر شے پر قادر ہوں.
میں ہے شے پر قادر ہوں، میں نے نبی کو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے، احساس کر میرے حبیب کا جس کو وسیلہ بولتے ہیں، خیال کر میرے حبیب کا، مولا میں تیرے حبیب کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ ہے در مصطفیٰ کا کی حاضری۔ اگر وہاں چلے گئے بڑی سعادت ہے، لیکن نہیں گئے تو رونا نہیں، کیونکہ قرآن رونے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو یہاں بھی تمہاری ہدایت۔ اسی لیے تو بتائیے اویس کرنی صحابیت نہیں پا رہے ہیں، دھیان دیں آپ، اویس کرنی صحابیت جیسی عظمت کو نہیں پا رہے ہیں، مگر افسوس میں پوچھتا ہوں کبھی، اویس بڑا مقام ہے یار، یہ تو ایسی عظمت ہے کہ ایک دم کلوز، اس کے بعد کسی کو ملنے والی نہیں ہے، پھر اس کے لیے آپ کیوں نہیں محنت کیے؟ جواب یہی ملا کہ صحابیت ہو غیر صحابیت ہو، عظمت کی جو بھی چیز ہو، اصل چیز ہے میں اب حبیب کو راضی کرنا، اور میرا رسول مجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ میں تو بس یہ دیکھتا ہوں وہ کیا دینے والا ہے پروردگار، وہ جانے، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا رسول مجھ سے راضی ہے، اور راضی کی دلیل یہ ہے کہ علی کو بھیج رہا ہے، کیا بات، راضی کی دلیل یہ ہے کہ عمر کو بھیج رہا ہے، اور عطاؤں کو لے کر کے، تحائف کو لے کر کے، سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے انڈیا والوں یہ محسوس نہ ہونے دینا اپنی عملی اپنی ایمانی زندگی میں کہ نہیں ہم دور ہیں، یہ ہے وہ ہے، کوئی مسافت نہیں ہے، احساس کرو مصطفیٰ کا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیں، ایسا عنوان رکھو اپنی زندگی میں، اٹھنا بیٹھنا، یہ اس طرح کی باتیں اس سال میں جانتے ہیں کیوں کر رہا ہوں، میں ایکٹیو رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی سے قریب محسوس کیجئے، نبی کو قریب محسوس کیجئے، نبی سے قریب محسوس کیجئے، نبی کو قریب محسوس کیجئے۔ تیسرا کوئی نہیں آئے گا، قسم خدا کی، تیسرا کوئی نہیں آئے گا، فالتو حرکتیں نہیں ہوں گی۔ یہ جو آج تمام بیٹے سب سے زیادہ باپ ماں بیٹوں کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان، بتائیں پہلے اولاد نہ ہوئے تو پریشان، دعائیں کروا کر ہوئے تو پریشان، کمال ہے خدمتیں کر رہے ہیں پریشان، ارے اولاد نگاہوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو وبال مطلب وقت بن گئی ہے اولاد، یہ نہیں دو گے مر جاؤں گا، وہ نہیں دو گے مر جاؤں گا۔ مگر میں یاد رکھیے گا جب برائیوں کی انتہا تھی، ظلم و جبر کی کثرتیں تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے یہی کہا میں ہوں نا، خدا نے یہ کہا میں ہوں نا، تو جو اللہ اور رسول کا دامن مکمل آپ تھام کر مومن ہوئے ہیں، یہی تصور آپ کا ہو، چاہے کوئی طاقت آپ کے سامنے آ جائے، کوئی وقت کا فرعون کیوں نہ بن جائے، لیکن آپ پریشان نہ ہونا، احساس کرنا ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارے ہیں، ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارے ہیں، بس یہ آپ کا احساس ہو۔ باقی ابابیل اللہ پاک بھیجنے والا ہے، باقی ابابیل ظالموں پر اللہ بھیجنے والا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہا تھا میں نے ایک جملہ کہ اب میں نے تو پہلے پچھلے ابھی وہ آیت بھی اس کی وضاحت کروں گا، 55 دن ابھی باقی ہے۔ سورۃ الفیل پڑھے ہیں آپ؟ سورۃ الفیل، فیل مانے ہاتھی، ایلیفینٹ، ٹھیک ہے، اصحاب فیل۔ اب رہا ایک بادشاہ تھا نجاشی، ہے نا، نجاشی بادشاہ تھا، صحیح ہے، وہ ابھی 55 دن باقی ہے، حضور ابھی نہیں آئے، 55 دن ابھی باقی ہے۔ میں پورا ڈیٹیل نہیں، میں وہ نقطہ دے رہا ہوں کہ ابھی نبی نہیں آئے ہیں اور ذکر ہے، ابھی نبی نہیں آئے ہیں اور ذکر ہے، آنے کے بعد بدعت ہے، کیا لعنت ہے، کیا لعنت ہے، کیا لعنت ہے۔ اب آپ ابھی 55 دن ہے، ابھی آئے ہی نہیں، اور آپ قرآن کا ترجمہ محسوس کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب ہاتھی والوں کے ساتھ میں نے کیسا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ایک سوالیہ نشان ہے یہ۔ ایسے سنٹینس کا مطلب ہوتا ہے آپ تو سب جانتے ہیں، آپ تو سب دیکھے ہیں، صحیح، آپ تو سب جانتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ مذاق کی بات تو کرتا نہیں، اللہ خالق ہے، اصدق من اللہ قیلا۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج لاجک سے یہ سب جو کر رہے ہیں نا، وہ کرے کیا، وہ کرے کیا، یہ کرے کیا، وہ کرے کیا، اب بے وقوف کہیں کے نہیں۔ تو نبی جو ہے، آپ نبی پر درود پڑھتے ہو، نبی اپنے اوپر درود پڑھیں گے تو پھر کیا بدعت ہو گئے درود پڑھنا؟ اللہ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اور سارے فرشتے، معاذ اللہ رب العالمین،
کہاں چلے جاتے؟ تو یہ جو لاجک سے پیش کرتے ہیں نا، میں اس لاجکلی طور پر ہی ان کو بتا رہا ہوں کہ ابھی 55 دن نہیں آئے ہیں اور اس واقعہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہا کہ آپ نے نہیں دیکھا. اس کا صاف مطلب یہ ہوا یہ کوئی مذاق نہیں، یہی شریعت ہے، یہی توحید ہے. یعنی حبیب آپ نے دیکھا ہے، بھیجا تو میں اب ہوں، پیدا تو میں کر چکا ہوں. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ پیدا تو 70 حجاب میں جو چھپا ہوا نور تھا وہ نور ہنس رہا ہے حلیمہ کی گود میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ آفٹر بیفور وہاں یہاں، اسی لیے جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ آپ کہتے ہیں اس زمانے میں نہیں تھا، وہ زمانہ کس کا تھا اور یہ زمانہ کس کا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو ہم نے سارے زمانہ اور سارے جہان والوں کے لیے رحمت رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو یہ جملہ کیسا ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھا؟ ارے وہ زمانے میں بھی تھا، دھیان دیجئے گا، وہ زمانے میں، کیونکہ جو زمانہ رسول سے خالی ہے وہ زمانے کی ہم دلیل کیوں پکڑے، اور جو زمانہ رسول سے بھرا ہے وہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جہاں آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ایک اور بات بڑے نقطے کی سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کو ملتا ہے، نوٹ کیجئے گا، اسی کو ملتا ہے جس کو رسول ملتے ہیں. اس لفظ اسی اور انگلش میں اونلی، عربی میں انما، اردو میں اسی کو اللہ ملتا ہے جس کو رسول ملتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ سنیں، آپ کا لقب مومن ہے، آپ کا لقب موحد نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے آپ کو مومن کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، یا ایھا الذین وحدوا نہیں کہا، اے توحید پرستو، یعنی اے مجھ کو صرف ماننے والوں. نہیں، مان ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے، کیونکہ ماننے کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہے، 5 چیزیں ہوتی، اس کو حواس بولتے. 5 چیزیں، چکھ کر کے آپ سمجھ رہے ہیں نا، سون کر کے آپ، دیکھ کر کے آپ، چھو کر کے آپ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ حواس سے 5، دیکھ کر کے، چھو کر کے، چکھ کر کے، پکڑ کر کے، ٹچ کر کے، یہ سب. اور آپ بتائیے جس کو چھوئیں گے وہ ہونا ضروری ہے، چھوئیں گے وہ ہونا ضروری ہے. آپ بتائیے، اور ہوا کو چھو کر بتائیے، حالانکہ ہوا فزیکل ہے مگر آپ ایسی چیزوں کو بھی نہیں چھونے کی بات کر سکتے. تو اللہ تو نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا وہ نور ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. تو بتائیے سورس آف نالج پھر کیا ہے؟ اللہ کو کیسا ماننا؟ یہ جو ایجوکیشن، یہ علم کا سورس پھر ہے کیا بھئی؟ اللہ کیسا ماننا؟ اللہ تو چھونے سے پاک، اور علم کا جو راستہ ہے وہ چھونا ہے. اللہ پکڑنے سے پاک، پکڑنا، علم کا راستہ پکڑنا ہے، دیکھنے سے پاک، ماتھے کی آنکھ سے. وہاں جو آپ دیکھیں گے وہ بلا کیف و جہت اور بغیر پوائنٹ کے آپ دیکھیں گے، وہ اس کی شان ہوگی، وہ حشر کا میدان ہے، وہ الگ. میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں گے کیسے؟ تو ایک زبان میں سنو، من رآنی فقد رأى الحق. صحابہ نے بھی یہ سوچنے کی کوشش کی تھی، نبی نے فرمایا آگے ادھر ادھر مت جاؤ، مجھے دیکھ لیے نا، یقین رکھو کہ رب کو دیکھ لیے تم. یقین رکھو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب خدا وہی عقیدہ توحید رکھ سکتا ہے، اللہ کے ماننے کا، اللہ کے ہونے کا، اسی کا عقیدہ کامل، مکمل، اکمل ہوگا جو یہ یقین رکھے کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، جو یہ یقین رکھے کہ نبی نے بتایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس آزو بازو تو عتبہ، شیبہ، ابو لہب، سارے کفار عرب، منافقین عرب سب موجود ہیں، لیکن کسی کو بڑے بڑے اپنے بتوں میں بھی نہیں ملا. اور وہی موجود ہے ابو بکر صدیق بھی، وہی موجود ہے عمر فاروق بھی. میں ایمان سے پہلے کا عنوان دے رہا ہوں، یہ عرب میں سب ہے نبی کے آزو بازو اور دیکھ رہے ہیں ماتھے سے. لیکن نہیں، نبی کو دیکھنے یا نبی کو پڑھنے یا نبی کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے.
اس لفظ ماننے پر غور کیجیے آپ. یہ جو آج ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ کرے کیا یہ کرے کیا, ارے ایمانیات کی نگاہ سے آپ دیکھو کہ نبی کو ماننا ابو بکر صدیق جانتے تھے, عمر جانتے تھے, مگر اس وقت تک خدا نہیں ملا جب تک کہ مانا نہیں. سمجھے آپ؟ تو نبی کو ماننا ایمان ہے, ورنہ جاننے کے حوالے سے تو قرآن نے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یعنی اے حبیب آپ کو یہ اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں. جتنا علم اولاد کے بارے میں ہے کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تشبیہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح اولاد کے حوالے سے ایک باپ ماں کمانڈڈ ہوتے ہیں, آپ کو یہ کفار عرب مکمل اولاد سے زیادہ جانتے ہیں. تو قرآن کیا پھر آگے کہتا فلا تکونن من الممترین, لیکن یہ کافر ہیں, یہ شک میں مبتلا ہے. کیا مطلب ہے؟ اچھا, اور ایک ایسے بھی ہے کچھ نہیں جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے ہیں نبی کے بارے میں, کچھ نہیں جانتے ہیں. ہاں بہت اچھے ہیں, ہاں بس وہ بہت اچھے, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ کو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, بس ارے کمال ہے. کچھ نہیں معلوم ہے, صرف نبی کو مان لیا ہے. قسم خدا کی تمام پڑھے لکھے بعد والوں سے وہ افضل ہیں جو نبی کو جانتے نہیں لیکن مانتے ہیں. یہ ماننے کا یہ کانسیپٹ ہے, ماننے کی یہ بنیاد ہے. تو مانو نبی کو. نالج آپ کتنا بھی حاصل کر لو. صحابہ کرام کون سی یونیورسٹی میں پڑھے بتاؤ؟ حضرت فاطمہ زہرا کون سے کالج اور اسکول میں پڑھے؟ لیکن حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار, ان کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار. رے باپ رے باپ, بتائیے دنیا تو ٹھوکر میں ہے, دنیا ٹھوکر میں ہے, وہاں جنت قدم میں لا کے رکھ دیا ہے. جنت کیا بات ہے. اس کا مطلب کل بھی پڑھنا پڑھانا یہ مین نہیں تھا. یہ بتا کہ تیرے پاس تصدیق رسالت کیسی ہے, تیرے پاس تصدیق رسالت کیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے, پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, کوئی نابینا ہے, آنکھ نہیں ہے ان کے پاس, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتا ہے, تو قسم خدا کی سارے ان اکھیاروں سے بہتر ہے جن کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن نبی کو مانتا نہیں ہے, نبی کو وہ مانتا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو فزیکل مومنٹم, یہ سب جو آپ کر رہے ہو, یہ سب دنیا کی ساری چیزیں آپ کرتے رہو, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہارٹ ہے, یہ جو دل ہے, جو ماننے کا کانسیپٹ رکھتا ہے, اس دل کو صرف نبی کے تابع کرو. آپ کا یہ کام ہے, رب سب جان رہا ہے کہ کیا کیا آپ کو دینا ہے. میں اسی لیے پیر ہونے کے باوجود ایک جملہ کہتا ہوں, آپ فون مت کرا کرو دعا کرنے کے لیے. کبھی آپ کو محسوس ہونا, یقین رکھو یار اپنے نبی پر, یقین رکھو قسم خدا کی اپنے نبی پر. اب آپ بتائیے صحابہ کبھی بھی سوئے ہوں گے؟ صحابہ کبھی بھی سوئے ہوں گے؟ کیونکہ اسلام کو وہاں بڑھانے کا عنوان ہے, اسلام کو بڑھانے کا عنوان ہے. کبھی ٹھیک سے نیند نہیں, اور اگر لیے بھی ہوں گے تو جنگلوں میں کہاں کوئی یہ نہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں. لیکن آپ بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھپ تھپانا محسوس کیجئے. جب ہجرت کی وہ عظیم گھڑی آتی ہے تو علی کو کہہ دیتے ہیں سو جانا اور اٹھ کر کے امانتیں لا دینا. پوچھا تھا کسی نے, پوری عمر میں ایسی نیند کبھی نہیں لیا, آج جیسی نیند آئی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ نبی گارنٹر ہیں, نبی کی ضمانت تھی. تو اے مسلمان, پورے سکون کے ساتھ اگر چاہتے ہو زندگی, نیند, تو نبی کو یاد رکھو ہمیشہ, نبی کی فکر کرو ہمیشہ, درود پڑھ کر سو. قسم خدا کی اگر واقعی قبر میں بھی تم چلے گئے صبح میں, مصطفیٰ مسکرا کر آئیں گے تمہارے پاس, اچھا تم وہاں میرے اوپر درود پڑھ رہے تھے, لو حاضر ہو. سبحان اللہ. اس لیے اپنی زندگی کی ساری سیکورٹی, ساری حفاظتیں اپنے اعمال میں نہیں, نبی کے ماننے میں رکھو. نبی کے ماننے میں. آپ پورا قرآن کا مطالعہ کر لیں, 6666 آیتیں. ارے بڑی خوبصورت آیت کریمہ یاد آ رہی ہے, دیکھیے گا, اور ایک دم بالکل بڑی اٹریکشن سے سنیے. آپ یہ بتائیے, بڑے کا ادب کرنا ہے نا, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. یہ چاہیے کا مطلب نہیں, اگر کرے تو زیادہ سے زیادہ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ کیسا کیریکٹر لیس ہے. صحیح ہے, یہ ادب والا صحیح ہے.
تو آپ یہ سب فتوے لگائیں گے، لیکن آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کافر بیٹا اگر باپ کا ادب نہیں کرتا نافرمان کہیں گے، کافر۔ آپ ذرا سمجھیے گا، اللہ نے یہ دستور کو بدل دیا ہے اپنے حبیب کے لیے، بدل دیا ہے اپنے حبیب کے لیے کہ تم ادب تو بہت بڑی بات ہے، صرف زبان کو بلند کرو گے نا۔ میں یہاں پر اگر کبھی مجھ سے کسی کو یہ ہو گیا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کبھی کبھی، آپ ایسا کیوں بولے، یہ دیکھیے بھائی، آپ سے اگر مجھ سے تکلیف بھی ہے تو ذرا ادب سے بولیے نا، آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں، آپ ایسا کیوں بولے، یہ بے ادبی ہے، یہ ادب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا مجھے کنفیوژن ہے، گزارش ہے کہ ذرا اس کو دور کر دیجیے، یہ ہے ادب، بات وہی ہے، حقیقت ہے۔ لیکن جب اگر ایسا پوچھیں گے آپ، اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال اس آیت کے پہلے دوں، صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام، کیونکہ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں آپ دیکھیں گے، بلکہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، کہ صحابہ ہیں، یا رسول اللہ ایک بار اور بولیے نہ، سمجھ میں نہیں آیا، آپ ایسا پیش کر رہے ہیں۔ لفظ راعنا اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، یہ ہے ان کے دماغ میں، راعنا رعایت کیجئے، مراعات سے ہے راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، ملاقات، مراعات، رعایت، سمجھ رہے آپ؟ تو راعنا ہماری رعایت کیجئے نا۔ ایک ٹائم جیسے آپ بھی ٹیچر سے سمجھ میں نہیں آئی، ذرا ون مور ہے نا، ایک بار اور ذرا بولیے نا، سمجھ میں نہیں آئی، ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ راعنا کہتے تھے نا۔ اب آپ بتائیے، کوئی یعنی 100+ بھی اگر دیکھیں تو کسی بھی طرح سے اس میں بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ ہماری رعایت کیجئے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اللہ پاک عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ لوگوں کو خاص طور سے بتائیے جو ہر دیکھی ہوئی چیز کو دلیل کے طور پر سمجھتے ہیں۔ وہاں دیکھیں صحابہ، کوئی بے ادبی کا نظریہ بھی نہیں ہے، نوٹ کریں آپ، کوئی بے ادبی کا نظریہ بھی نہیں ہے، عقیدہ مکمل توحید پر اور رسالت پر گامزن ہے، اسی پر مستقیم ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں راعنا، تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو آیت لے کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے حبیب کے سامنے کہو، اور حبیب کو سناؤ اور حبیب ان کو سنائے۔ وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اب ذرا سمجھیے گا آپ، اے ایمان والو، اسی لیے میں نے کہا اے ایمان والو، اس کا مطلب اللہ جان رہا ہے کہ یہ جو راعنا کہہ رہے ہیں یہ بے ایمانی اور مطلب کفر میں نہیں کہہ رہے ہیں، بدعقیدگی میں نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ راعنا کہیں اور کے ڈکشنری میں بے ادبی کی بدبو آتی ہے، کسی اور ڈکشنری میں بے ادبی کی بدبو آتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس وہمی لفظ کو بھی کہا، میں صحابہ کی صحابیت کو قبول کرتا ہوں، حبیب ان پر شک نہ کریں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اور جب میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا تو اس کا مطلب یہ گارنٹیڈ ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن میں طرز ادب نہیں، الفاظ ادب دے رہا ہوں۔ ادب کا طرز تو آپ سکھائیں گے ہی، الفاظ ادب دے رہا ہوں، کیا راعنا یا رسول اللہ نہ کہنا، انظر حالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، آقا ایک بار نظر کرم فرمائیے۔ کوئی فرق نہیں تھا ان کے الفاظ میں، ان کے مفہوم میں، ان کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب جو آگے نقطہ دے رہا ہوں، یہاں صحابیت کو بھی ایکسپٹ کیا اللہ نے، ایمان کو بھی قبول کیا اللہ نے، یہاں تک کہ سب کچھ معاملہ کلیئر، لیکن آگے فرماتا ہے وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اسی آیت کی کنٹینیوٹی میں ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں ہے راعنا نہ کہو، انظر حالنا یا رسول اللہ، یہ کہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بارگاہ رسالت میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرنا کفر ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آج آپ دیکھیں اپنے دادا پردادا کا نام اتنے اچھے سے لیتے ہیں، حضرت، قبلہ، وہ اور نبی کا نام آئے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ؟ ذرا محسوس کریں آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ارے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں الفاظ بھی گنے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں الفاظ بھی گنے جاتے ہیں. دیکھیے رائنا مجھے پسند نہیں ہے، انظرنا کہو اے صحابیو یہ پسند ہے. بارگاہ رسالت وہ ہے. اب وہ میں سورہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر بیٹا بے ادبی کرے تو پھر وہ ناخلف ہوگا، نافرمان کہلائے گا، کافر نہیں. لیکن رسول کی بے ادبی کرنے والے کو اللہ پاک نے کفر کے دلدل میں بھی ڈال دیا اور مغفرت سے بھی ان کو دور کر دیا، ان کے کیے ہوئے مقبول عمل کو بھی برباد کر دیا، مقبول عمل کو بھی. فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے سامنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کے لیے باتیں کرتے ہو ویسی باتیں نہ کرنا. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے مقبول عمل کو بھی برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. انہیں خبر ہے پورا کہ نبی کی شان کیا ہے. دھیان دیں آپ، انہیں پوری ابن کثیر معلوم، البدایہ والنہایہ معلوم، سارا صحاح ستہ معلوم، سارا قرآن کا علم ہے، ساری چیزیں انہیں معلوم ہے، لیکن یہ توفیق سے دور ہے. اسی لیے الفاظ بے ادبی کے بولتے چلے جا رہے ہیں. وہ وفات پا گئے، وہ مر گئے معاذ اللہ، وہ یہ ہو گئے، وہ یہ سب بے ادبی ہے. لفظ بھی جانچا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں. خبردار، یہ وہ در ہے کہ یہی در میرا در ہے، یہی در میرا در ہے. اس در کی بے ادبی میری بے ادبی ہے. جس نے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ نازیبا کا بھی استعمال کیا وہ بھی کافر ہے. بے ادبی کیا تو یہ تو اندر کی بات ہوئی نا. الفاظ نازیبا بھی، اور الفاظ نازیبا رائنا اور انظرنا سے کمپیئر کر کے محسوس کیجئے. رائنا بھی الفاظ نازیبا نہیں ہے، دوسرے کی لغت میں ہے. صحابہ کی لغت میں الفاظ زیبا ہے، صحابہ کی لغت میں الفاظ زیبا ہے. اب آپ بتائیے، مر گئے، وفات پا گئے، 20 تاریخ ہے، 18 تاریخ ہے، اس تاریخ کو یہ ہوا، یہ بے ادبی نہیں ہے تو کیا شان ہے مصطفیٰ کی؟ یہ ڈسکشن بے ادبی ہے. اس لیے ایسی باتیں کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ نبی کی صرف تعریف کرنے کہا ہے اللہ نے. اسی لیے کسی عمل میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، نبی کی تعریف والے عمل میں رب خود کہہ رہا ہے پوری فرشتے کی پرالٹی کے ساتھ آ رہا ہوں، پوری فرشتے کی فوج کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹینشن مت لو، کرتے جاؤ حبیب کی تعریف، میں ہوں تمہارے ساتھ. کرتے جاؤ حبیب کی تعریف، فرشتے ہیں تمہارے ساتھ. اس لیے یہ ذہن ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی آپ ذکر کیے ہیں، جہاں بھی آپ میلاد میں اٹینڈ ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ شرکت کیے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق تھی، اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. ختم کر دیں؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہماری حدیث ہمارے پر بول دیا، اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا وہ آیت کی توضیح نہیں کیا میں. ہاں سورہ صف، ماشاءاللہ. اچھا میں ایک بات بھی تو آپ کو ایسی نہیں لگی، نہیں یہ بریلویہ نظامیہ ایسے بولتے، ایسے تو نہیں لگی نا آپ کو؟ ذرا محسوس کیجیے وہاں. ہاں ذرا، کیونکہ میں پورے ریفرنسز ہے نا، ریفرنس ٹو کانٹیکٹ دونوں بھی. اب ذرا سورہ صف بولے تو 28ویں پارے میں، ٹھیک ہے، آدھا پارا اسی سے شروع ہوتا، نصف. اس میں جو آیت کریمہ ہے ایک ایک لفظ کو سمجھیے گا. قرآن آپ کا ہے نا، آپ پر، آپ کے لیے ہے نہیں، آپ کے لیے ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں قرآن میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں قرآن میں؟ وہ اپنی توریت یا انجیل میں موسیٰ علیہ السلام. لیکن نہیں، کیا بات ہے، از اول تا آخر سب کو یہی توفیق و حکم ہے کہ میرے حبیب کا ترانہ گاؤ. چاہے وہ آدم ہو یا ایدم ہو، بیچ میں دم تو نکل سکتی ہے، لیکن آدم اور ایدم کے بیچ میں جس کو بھی دم ہے وہ مصطفیٰ کی تعریف کرے بس. ورنہ وہ سانس بھی تمہاری قابل گرفت ہے جو نبی کی تعریف کے خلاف ہے. علم ہے، ہم بھی آپ آج بول دیے ان کو، پوری بخاری کا علم ہے، پوری حدیث، سب کچھ کا علم ہے، لیکن بلیو نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے.
غلط نہیں کہا تھا ابلیس نے میں بہتر ہوں، غلط نہیں کہا تھا ابلیس نے کہ آدم سے بہتر ہوں کیونکہ وہ مٹی سے پیدا، میں آگ سے، میری بلندی ہے اس کی پستی ہے، سارا لاجک صحیح تھا، لیکن بے ادبی تھی۔ تو الفاظ کی بھی گنتی ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں، لفظ ابلیس نے اسے راندہ بارگاہ کر دیا، حقیقت تھی لیکن پھر بھی قبول نہیں۔ اس لیے آج آپ حقیقت نہ دیکھو، سامنے والے کا انٹینشن دیکھو، سامنے والے کا انٹینشن دیکھو کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہاں ہے، سمجھ جائیے کہ یہ وہاں والا ہے، بس یہ کہیں والا نہیں ہے۔ یہ سوال کیسے کر رہے ہو یار؟ یہ ایک جان، ہزاروں جان ہو جائے، ماں باپ قربان، پوری اولاد قربان ہو جائے، تب بھی مصطفیٰ ایک بار مسکرا دے کافی ہے یار، ایک بار مسکرا دے یار، ایک بار صرف تبسم کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ قربان۔ 1400 کتاب لکھنے والے امام یہی کہتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آقا میں کوئی کتاب نہیں، کوئی عمل نہیں، غوث پاک کو آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، مسکرا دو، آپ مسکرا دو، آپ میرے شفیع بن جاؤ، ایک بار تو کہہ دو آقا، ایک بار تو کہہ دو آقا۔ یہ ہے یار اسٹرانگنیس۔ اس لیے ہر پل یہ محسوس کرو آپ کہ بس کوئی بھی عمل کرو، بس ایک بار تو آواز آ جائے، کیا بات ہے، ایک بار آواز جائے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، ایک بار آواز آ جائے۔ تو سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یاد کرو اے حبیب جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، اور تصدیق کرتا ہوں پچھلی کتاب توریت کی، تصدیق کرتا ہوں، لیکن جو سب سے مین بات ہے جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے، وہ وعدہ، اور وعدہ بھی اس کو میثاق بولتے ہیں، میثاق بالکل زبردست وعدے کو، ٹھوس وعدے کو۔ اے میری قوم سنو، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مخاطب قوم کے حوالے سے یہ بول کر کیا بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ یا قوم کو فائدہ کیا ہوگا؟ قوم کو کیا فائدہ کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا؟ تو پوچھتی نا قوم، بھئی آپ رسول ہیں، ہم نے آپ کو بلیو کیا ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ کو مانا ہے، اب ہمیں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اب آپ سنیں، یہ بھی اعتراض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کو مان لیتی ہے جو قوم، وہ نبی کی ہر پہلو کو مانتی ہے، ڈسکس نہیں کرتی، ڈسکس نہیں کرتی۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جان رہے ہیں کہ محمد ہم میں نہیں آنے والے ہیں، نوٹ کریں آپ، آدم بھی جان رہے ہیں، بلکہ اللہ جان رہا ہے کہ میں آدم میں بھی محمد کو نہیں بھیجوں گا، نوح میں بھی محمد کو نہیں بھیجوں گا، تمام انبیاء کرام میں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں دیکھیے کہ نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ جب آ جائیں تمہارے پاس، اب ایجوکیشن کے اعتبار سے محسوس کیجئے، آ جائیں تمہارے پاس، اے اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، آدم کے پاس بھی محمد آنے والے ہیں نہیں تو جانتا ہے، عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں کسی کے پاس آنے والے ہیں نہیں تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا آ جائیں، آ جائیں، تو وہاں آنے جانے کا مقصد ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نبی کو ماننے اور منانے کا مقصد تاریخ اور تحقیق ہے ہی نہیں، صرف تصدیق ہے، صرف تائید ہے، بس صرف تصدیق ہے۔ سب نبیوں کے بارے میں اللہ بھی جانتا ہے کہ نہیں بھیجوں گا محمد کو، لیکن کہہ رہا آ جائیں تو دو مین کام کرنا، سب سے پہلے ان پر ایمان لانا، یعنی تم کو میں نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، کتاب و حکمت دی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، تم اپنی قوم کے لیے تو رسول و نبی ہو، لیکن میرے محبوب کے لیے تم ایک بلیور ہو، تم ایک امتی ہو، یہ وعدہ لو۔ انبیاء کرام یہ 2 سال 3 سال اپنے مولویوں سے پڑھنے والے بدعت کے فتوے ذکر محمدی پر لگا رہے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اس نبی کا اسٹرانگنس محسوس کروایا جا رہا ہے تیرے قرآن میں، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 میں، کہ آئیں گے ضرور ایمان لانا، اور ایمان ہی نہیں ڈیفینس بھی کرنا۔ ڈیفینس کا مطلب سمجھتے ہیں؟
نہیں ڈیفنس کا سب سے بڑا مطلب سمجھا رہا ہو. ایک ہوتا ہے یہ باپ ہے نا, اور ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ ان پر کوئی بھی آنچ آئے بیٹا کھڑا ہو جائے. کوئی بھی آنچ آئے, چاہے وہ بہن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو, چاہے فائنینس کا مسئلہ ہو, جو بھی. تو ڈیفنس میں ہر پہلو ہوتا ہے. تو نبی کو کہا جا رہا, سارے انبیاء کرام کو, اے انبیاء کرام, محمد کا ڈیفنس کرنا یہ میرا آرڈر ہے. جاؤ, تم کس کھیت میں جانا چاہتے ہو جاؤ. محمد کے ڈیفینسر 1,23,999 نبیوں کو, رسولوں کو کھڑا کر دیا ہے اللہ نے. تم بدعت کا فتویٰ لگا کر جاؤ جس کھیت میں جانا چاہتے ہو. محمد کا ڈیفینسر سلیکٹڈ فرام گاڈ, اللہ کی طرف سے جو سلیکٹ ہوئے ہیں بندے انبیاء کرام ہے, ان کو ان سے بڑے کوئی ہو سکتے ہیں؟ کوئی امتی نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نبی سے امتی بڑا نہیں ہو سکتا. یہ ہے اسٹرانگنس. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بشارت دے رہا ہوں. قوم نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ جب کہہ رہے ہیں تو بات حق ہے, بات سچ ہے. ان کی بولی پر مسکرا دینا ہی رسالت کی تصدیق ہے. اس لیے جو آنکھ کی بات کرتے ہیں نا, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. یاد رکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل, صحابہ کرام کے ہر عمل اگر آپ کے لیے ہمارے لیے قابل حجت اور دلیل ہے تو پھر جاؤ جنگیں کر کے بتاؤ, جاؤ غزوات میں شریک ہو کر بتاؤ, بدر کو پھر سے برپا کر کے بتاؤ, حنین کو پھر سے برپا کر کے بتاؤ, احد کو پھر سے برپا کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, اصول اور کلیات پورے طور پر آپ کو جو فرائض اور واجبات تھے وہ آپ کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے آئے. باقی جشن کا عنوان تمہاری پاسبلٹی کے حوالے کر دیا ہے. اس وقت کھانے پینے کے نہیں تھے, جنتی سردار ہونے کے باوجود جنت انتظار کرتی کہ لب ہلاؤ حسین, ہم آنے کو تیار ہیں. لب ہلاؤ حسین, لب ہلاؤ فاطمہ, ہم آنے کو تیار ہیں. لیکن ہلایا نہیں, فاقہ کشی کو ترجیح دیا. تو ان کی فاقہ کشی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ان کے لیے مجبوری نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ان کے لیے مجبوری نہیں ہے. کیونکہ سب کچھ رکھ کر کیسی مجبوری. اس لیے مسلمانوں کبھی بھی کسی بھی طرح سے آپ سملرٹی نہ تلاشنا, آپ وہ تلاشنا کہ آپ کے اس عمل سے, کیا بات ہے, آپ کے اس عمل سے میرا حبیب راضی ہے یا نہیں, رسول راضی ہے یا نہیں. رسول سے نسبت رکھنے والا ہر عمل, پوائنٹ نوٹ کریں. اب آپ آج یہ جو ابھی دیکھیے, اب یہ جو خریرا جو لگائے ہوں گے, اب وہ فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے کہ یہ دیکھو بلدیہ والے لے جا رہے ہیں, یہ دیکھو بلدیہ والے لے جا رہے ہیں. اب آپ ذرا سمجھیے اس بات کو, بلدیہ والے لے جا رہے ہیں. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں اس دلیل کو. آپ جو ہے سیاست اور تفسیر کی دنیا میں ایک نام آتا ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر یا حضرت عبداللہ ابن زبیر, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے خون جو ہے, یہ جسم کا خون, اگر آپ ابھی وضو سے ہیں نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یہ بہتا ہوا خون حرام ہے, بہتا ہوا خون ناپاک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے, یہ جو پچھنا لگاتے ہیں نا, آپ حجامہ کراتے ہیں, اس سے جو خون نکلتا ہے وہ تو پھینک دیتے ہیں نا, پھینکوا دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فسد لگائے, پچھنا لگائے, پچھنا لگانے کے بعد جو خون نکلا, واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور کہا یہ لے جاؤ. اب آگے نہیں بولوں گا, سمجھ جائیے بس. بھائی لفظ ہی گنا جاتا اللہ کے پاس. دل تو بڑا صاف, ہم سے زیادہ صحابہ کا صاف تھا. یہ اللہ معاف کر دینا اگر کبھی کچھ ہو جائے تو. صحابہ کا دل صاف تھا, پھر بھی اللہ پاک نے ڈانٹا. آپ سمجھیے اس کو. تو نبی نے انہیں دیا اور دینے کے بعد کہا ذرا جاؤ. جی یا رسول اللہ, لے کر گئے اور جیسے ہی پردہ ہوا وہ سارا گٹ گٹ کر کے پی لیے, سارا گٹ گٹ کر کے پی لیے. پی لینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک دم کلین ہو کر کے بارگاہ رسالت میں ادب سے حاضر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ڈال دیے. ہاں یا رسول اللہ, جہاں ڈالنا تھا ڈال دیے, جہاں ڈالنا تھا ڈال دی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی سے
نبی سے جو عالم الغیب و شہادہ کا علم بردار کامل ہے، توحید کا علم بردار کامل ہے، ان سے دعا کرتے ہیں جا کبھی تیرا پیٹ اور تیری نسلوں کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، دعا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ جو نسبت محمدی رکھنے والے پھریرا کے حوالے سے یہ بلدیہ وغیرہ کا یہ ویڈیو وغیرہ دکھا کر کے امت کو مغالطے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ارے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی چیز کو نسبت محمدی حاصل ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ ادب کرو، بے ادبی کو پرموٹ مت کرو، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ ادب کرو۔ مصطفیٰ کی نسبت جس چیز کو بھی حاصل ہو جائے، ہر امت محمدیہ کو یہ ٹاپ پرائرٹی، پوری بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ادب کرے، وہ اس کا ادب کرے۔ چھوٹے ہیں حسین، چل رہے ہیں، بوڑھے ہیں ابو ہریرہ، لیکن ان کے گرد راہ کو مل رہے ہیں، ان کے گرد راہ کو مل رہے ہیں، ٹوکتے بھی ہیں حسین، آپ بوڑھے بزرگ ہیں، نبی میرے نانا کے بارگاہ میں آپ مقبول ہیں، آپ ایسا مت کیا کیجئے۔ تو عرض کرتے ہیں تم نہیں جانتے شہزادے تمہارا مقام کیا ہے، اس لیے مسلمانوں آپ کو نہیں بھی معلوم ہونا کسی چیز کی دلیل، اگر نبی سے یہ نسبت رکھ رہی ہے، دل جھکا دینا قسم خدا کی، دل جھکا دینا قسم خدا کی۔ ایک بار نبی نے کہہ دیا ماں کے قدم میں جنت ہے تو تم نہ تو نانی کے قدم میں ڈھونڈتے ہو نہ دادی کے قدم میں ڈھونڈتے ہو، کیونکہ مصطفیٰ نے ماں کے قدم میں جنت کہا ہے، ماں کے قدم میں میری ماں اپنی ماں کے قدم میں جنت ڈھونڈے، لیکن میں اپنی ماں کے قدم میں جنت ڈھونڈوں، کیونکہ نبی نے کہا ہے۔ ہمارا اعتماد یہ ہو، ہمارا اسٹرانگنس یہ ہو، ہمارا کانفیڈنس یہ ہو، ہمارا یقین یہ ہو، اسی لیے ایسے ہی نہیں کہا گیا، یقین محکم ایک دم کامل یقین رکھو آپ اور پھر عمل کرو آپ، تو الحمدللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آگے دیکھیں، میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد نام آخر بتایا کس نے عیسیٰ کو؟ بتایا کس نے عیسیٰ کو؟ کون سی ڈکشنری میں؟ کون سی؟ تو رب نے ہی بتایا ہوگا نا۔ کیا بات ہے، پیغمبروں کو بھیجا جا رہا ہے لیکن مصطفیٰ کا انٹروڈکشن والا پیپر بھی دیا جا رہا ہے، یہ لے کر جاؤ، یہ تقریر کرنا ہے، یہ ہے ٹاپک، یہ ہے عنوان۔ مسلمانوں، پچھلے نبیوں کا عنوان جب محمد ہے، تم تو ڈائریکٹ امت ہو، تیرا عنوان محمد ہی ہے، تیرا عنوان محمد ہی ہے، اس لیے کہ تمہاری پہچان نبی سے نسبت کی بنیاد پر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ کنتم خیر امت، کنتم خیر خلق نہیں فرمایا، کوئی کہیں پر تم میری بہترین مخلوق ہو آرڈر کے اعتبار سے نہیں فرمایا، فرمایا تم بہترین امت ہو، اور امت جو ہے نبی کی ہوتی ہے، خدا کی نہیں ہوتی، خدا کی مخلوق ہوتی ہے، امت نبی کی ہوتی، یعنی امت بولے تو نبی سمجھ میں آتا، جیسے بیٹا بولے تو باپ سمجھ میں آتا، دادا سمجھ میں نہیں آتا، پوترا بولے تو دادا سمجھ میں آتا۔ تو ایک لفظ سے جس کی طرف دماغ جائے اس کو تعقل بولتے ہیں، ایک لفظ سے دوسرا سمجھ میں آئے تو اس کو دلالت لفظیہ، میں اس میں نہیں جاؤں گا، یہ بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی سنو، کیا بات ہے، امت کہا ہے، یہ تم بہترین امت ہو، یہ جملہ مکمل نہ ہو اور نبی احساس میں آ جائے، نبی خیال میں آ جائیں، بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تم بہترین امت ہو، یہ رب کہہ رہا ہے، دل سے نکلے وجہ ہم بہترین رسول پائے ہیں، ہم بہترین رسول پائے ہیں۔ امام بوصیری نے اسی لیے کہا لما دعر لا داعینا لطاعتہ باکرم الرسل کننا اکرم الامم، کہ جب رسول اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اکرم الرسول بنایا تو ہم آٹومیٹکلی اکرم الامم بن گئے، وہ اکرم رسول میں ہم اکرم امت میں، لہذا امت کا کوئی بھی فرد نبی سے نگیٹیوٹی اگر امت میں پرموٹ کرتا ہے وہ کنتم خیر امت کے مخاطب نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی تعریف میں رہتا ہے وہی ہے کنتم خیر امت۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ چاہتا ہے۔ سب سے بڑی توفیق حبیب کی ثنا، چاہے شکل درود ہو، شکل نعت ہو، اٹھتے بیٹھتے ہر طرح سے اپنے حبیب کا پازیٹو بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔